بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ آج ہم چیپٹر نمبر 2 کا جز نمبر 2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کتب سماویہ یا آسمانی کتابیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کے ایم سی کیوز۔ تو ہمارے پاس پہلا ایم سی کیوز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء، ٹھیک ہے۔ آگے جی نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر 2، وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی، الف حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکورہ رہی وہ ہے، الف روزہ، ٹھیک ہے۔ مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ آگے جی مختصراً جواب دیں۔ پہلا شارٹ کوسچن، آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر پیچھے موجود ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا آنسر ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تیسری لائن کے اینڈ سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پہلا شارٹ کوسچن مکمل ہو جائے گا۔ چلیں جی شارٹ کوسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 2، بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس کا آنسر ہمارے پاس یہ پیج نمبر 12 پر اوپر ہی چھوٹا سا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک لائن صرف، تو یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ آگے شارٹ کوسچن نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر بھی ہمارے پاس ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ لائن پیج نمبر 12 پر ہی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی، یہاں سے لے کر بیک وقت عطا کی گئی، یہاں تک یہ تیسرے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ آگے شارٹ کوسچن نمبر 4، کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے؟ تو اس کا بھی اسی پیج پر آنسر ہے، یہاں پر اینڈ پہ پیج نمبر 12 پر۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد موجود رہے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخر۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے ایک لائن اور بھی لکھ لیں زیادہ بہتر ہے، ایک یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لکھ لیں اور اس کے بعد پیج نمبر 13 پہ آ جائیں تو دوسری لائن کے اینڈ سے یہ دوسری لائن یہ دیکھیں، ان عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات میں سے روزہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے۔ پھر یہ لائن بھی لکھ لیں، یہ 2 لائنیں لکھیں گے تو یہ کوسچن نمبر 4 کا ہمارے پاس ایگزیکٹ آنسر ہو جائے گا۔ ویسے اتنا بھی کر لیں تو ہمارے پاس یہ ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا۔ آگے شارٹ کوسچن نمبر 5، مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بھی ہمارے پاس پیج نمبر 13 پہ اس کا آنسر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ 13 پہ دیکھیں یہ والا پیرا پورا سیکنڈ پیرا کمپلیٹ، یہاں سے وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں یہاں سے لے کر مشرکین کہا جاتا ہے۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 5 بھی ہو گیا۔ آگے جی تفصیلی جواب دے لانگ کوسچن سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی لانگ کوسچن ہے، کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ تو جہاں سے یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے نہیں کرنا آپ نے، بلکہ جہاں سے ہم نے شارٹ کوسچن نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہیں سے یہ لانگ کوسچن سٹارٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہ سارا لکھیں گے پیج، نیکسٹ پیج یہ والا یہ 12 پیج نمبر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں آسمانی کتابوں کا ذکر کریں گے، یہ کن پر نازل ہوئی۔ دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک ٹرک بھی بتا دیتا ہوں، اس کو یاد کیسے کرنا ہے آپ نے۔ دیکھیں تورات کس سے شروع ہو رہی ہے؟ تے سے، اور زبور زے سے، اور آگے انجیل الف سے، اور جو قرآن مجید ہے وہ کاف سے۔ تو اب دیکھیں ان کو ایک لفظ ملا لیں، یہاں پہ تذاک ایسے لکھ لیں، تذاک۔ اور یہ نازل کن کے اوپر ہوئی؟ پہلے تورات کس کے اوپر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام، میم، ٹھیک ہے۔ زبور داؤد علیہ السلام پر دال سے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عین،
قرآن مجید کس کے اوپر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک لفظ بنا لیں اس کو مدعام، یہ ٹرک پھر آپ کو یہ ساری زندگی بھر نہیں بھولے گا، ٹھیک ہے، جب ایسی لاجواب ٹرک ہے، ایک دفعہ اس کو آپ یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کتاب کس کے اوپر نازل ہوئی، کون سی کس کے اوپر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ لکھ لیا تیز الف کاف، ایک لفظ بنا لیا ہم نے تذاک، اور میم دال عین میم، یہ ایک لفظ بنا لیا مدعام۔ بس اب آپ نے یہ دو لفظ یاد کریں، ایک یہ اور ایک یہ۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ انجیل کس کے اوپر نازل ہوئی، دیکھیں اس لفظ میں دیکھیں تیسرا لفظ کون سا ہے، ایک دو الف ہے انجیل، اور ادھر سے دیکھیں تیسرا کون سا ہے، میم دال اور عین، عین سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ انجیل جو نازل ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تے سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زے یہ زے ہے، ٹھیک ہے، اس کو زے سمجھ لیں آپ، زے سے مراد زبور جو نازل ہوئی ادھر دال سے داؤد علیہ السلام پر، الف انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، کاف سے قرآن مجید، اور میم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر آگے 12 پورا کریں گے، اور آگے پیج نمبر 13 پر آپ نے یہاں تک کرنا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہاں تک یہ لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں میں، جہاں سے ہم نے شارٹ کوسچن نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا وہاں سے آپ نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے، اور پیج نمبر 12 آگے پورا، اور پیج نمبر 13 کا آپ نے یہاں تک لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہاں تک یہ لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن لانگ کوسچن کو لکھنے کی ٹرک یہی ہوتی ہے کہ لانگ کوسچن کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا لمبا ہوتا ہے، اور ہیڈنگ بنا کے آپ نے پیپر میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیج پر ادھر کتاب پر تو ہیڈنگ نہیں بنی، لیکن آپ نے ہیڈنگ بنا کے لکھنا ہے، اور اندر کوئی نہ کوئی حدیث ہو گئی یا کوٹیشنز ہو گئی، یعنی کہ کسی کا قول ہو گیا، اس کو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے، ایک دو شعر آپ اگر آپ کو اسلامیات کہتے ہیں تو وہ بھی لازمی ایڈ کریں، اس پر جو چیک کرنے والا اس کا بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شعر بھی لازمی ایڈ کرنا ہے، کوٹیشن ایڈ کرنی ہے، ہیڈنگ دے کے لمبا کر کے لانگ کوسچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے، یہ اسلامیات کی ایک ٹرک ہوتی ہے، اس سے نمبر پورے ملتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے پاس جز نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہوا، نیچے ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو کا لنک موجود ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے آپ کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ ہی حافظ۔